الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ النساء جاری ہے اور سورۃ نساء کی تقریباً 158 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر 158 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا دعویٰ اور سولی پر چڑھانے کا دعویٰ بیان کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرمائی کہ یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کو سولی پر چڑھایا ہے، کسی اور بندے کو جو ان کی شکل میں بنا دیا گیا تھا، اور یہ اس بارے میں شک میں ہیں اور ان کو کوئی علم نہیں ہے، صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اصل بات بیان فرمائی، بل رفعہ اللہ، کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اسے اٹھانے سے مراد بما جسم اٹھایا جانا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ان کو موت آئی اور فوت ہونے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد وہ اللہ کے پاس گئے، بلکہ جسم اور روح کے تعلق کے سمیت اٹھایا گیا۔ اور اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ آج بھی عیسائی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، اور دیگر لوگ بھی انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن کے اندر واضح آیت موجود ہے، تو اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں جی کیا بیان ہو رہا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے نہیں ہے کوئی، الا مگر، لَيُؤْمِنُنَّ، وہ ضرور ایمان لائے گا، بِهِ، اس پر، قبل موتہ، اس کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن، یکون، وہ ہوگا، علیہم، ان پر، شہیدہ، گواہ۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کا ایمان لانا ذکر کیا۔ اس سے پہلے ان کی جو غلط قسم کے نظریات تھے اور دعوے تھے ان کو بیان کیا گیا۔ اب اس سے مراد دو معنی اس کے مفسرین نے کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے کوئی، مگر وہ ضرور ایمان لائے گا اس کی موت سے پہلے، یعنی اس کی موت سے مراد اسی بندے کی طرف اشارہ ہے جو اہل کتاب میں سے ہوگا، یا ہر مگر کے بعد، اللہ کے بعد آ رہا ہے، تو اس سے مراد تمام اہل کتاب ہیں۔ کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ ایمان لائے گا ہر کوئی موت سے پہلے پہلے۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ ہر یہودی اپنی موت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر اور آپ کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے پر اور قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آنے پر ایمان لائے گا موت سے پہلے۔ اور یہاں یاد رہے کہ موت سے پہلے سے مراد یہاں پر وقت موت ہے، یعنی موت کو سامنے دیکھ لینے کے بعد، تو اس وقت چونکہ ایمان کو قبول ہی نہیں کیا جاتا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توبہ جو ہے وہ اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک جو روح ہے وہ حلق میں نہ پہنچ جائے، یعنی موت سامنے نظر نہ آ جائے۔ اللہ ہمیں پہلے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو موت کے وقت ایمان لانا
حضرت عیسیٰ پر ان کا قبول نہیں ہوگا۔ جس طرح فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لائے، مطلب زبان سے اقرار کیا مرتے وقت، تو اس وقت اس کے ایمان کو بھی قبول نہ کیا گیا۔ ایک معنی تو یہ۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ جب آئیں گے عادل حاکم کے طور پر، تو پھر اس وقت وہ تمام کفار کے ساتھ جہاد کریں گے، دجال کے خلاف جہاد کریں گے، اور جو جو کافر ہوگا دنیا میں، حتیٰ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، دجال کو بھی قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور صلیب کو توڑ دیں گے حضرت عیسیٰ، تو کوئی بھی کافر باقی نہیں بچ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی پوری دنیا پر اسلام غالب آ جائے گا۔ اس وقت اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ان کی موت سے پہلے ہر کوئی یہودی ایمان لے آئے گا۔ مراد یہ ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی دونوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کفار کے ساتھ جہاد کریں گے تو یا تو یہودی اور عیسائی مقابلے میں قتل ہو جائیں گے، یا مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اس آیت سے مراد یہ ہے۔ اور صرف اسلام کو قبول نہیں کریں گے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا جو وہ انکار کر رہے تھے، یا ان کا آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے تھے، یا دوبارہ دنیا میں آنے کا انکار کر رہے تھے، یہ ساری چیزیں مان جائیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی۔ آگے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور وہ ان پر قیامت والے دن گواہ ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر گواہی پیش کریں گے۔ اس کی تفسیر دوسرے پارے جہاں پہ شروع ہوتا ہے وہاں پہ بھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس آیت کے تحت ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، آپ وہ والا لیسن جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ آگے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس ظلم کی وجہ سے من الذین ہادوا، ان لوگوں کی طرف سے جو یہودی بنے، ان کی طرف سے جو ظلم ہوا اس کی وجہ سے حرمنا، ہم نے حرام کر دی علیہم، ان پر طیبات، پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، وبصدہم، اور ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیراً، بہت زیادہ۔ اب ان پر پیچھے ان کی غلط نظریات کا رد کیا جا رہا تھا، اب یہاں سے ان کے اوپر آنے والی سختیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں بھی حرام کر دیں اور پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی گئیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اور ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اور اس ظلم سے مراد بالعموم گناہ ہیں جو بڑی دلیری کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے۔ اور اس ظلم سے مراد سب سے بڑا ظلم، جس کا سورہ لقمان میں جس کو بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم سے مراد وہ شرک بھی ہے جو یہ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے احبار و رہبان جو ہیں، ان کے جو مولوی اور پیشوا حضرات ہیں، ان کو انہوں نے رب کا درجہ دے رکھا تھا، یعنی انہی کی بات ماننی ہے، انہی کے پیچھے چلنا ہے، وہ حلال کو حرام کہہ دیں، حرام کو حلال کہہ دیں، جو مرضی احکامات جاری کریں، انہی کو، اللہ کی نہیں ماننی، نہ ہی اللہ کے احکامات کی پابندی اور پیروی کرنی ہے، اور نہ ہی اپنے پیغمبر پر اترنے والی جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو فالو کرنا ہے، بلکہ احبار اور رہبان، ان کے پیشوا جو تھے، وہ جس طرف انہیں لگاتے تھے وہ اسی طرف لگتے جاتے تھے۔ یہ بھی ایک شرک کی قسم تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا لینا اور اسی کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہنا۔ تو یہ ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بطور سزا حلال چیزیں بھی حرام کر دیں۔ اور ایک اور گناہ یہاں پہ ذکر کیا جائے، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ،
اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بھی یہ ان پر سزا مسلط ہوئی۔ ایک تو ظلم کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے، دوسرا یہ اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکا کرتے تھے۔ آگے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سود کے لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں منع کیا گیا تھا اس سے، وَأَكْلِهِمْ، اور کھانے کی وجہ سے، ان کے کھانے کی وجہ سے، اموال الناس، لوگوں کے مال، بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے، منہم، ان میں سے، عذابًا علیما، عذاب علیم۔ یعنی یہ بھی کچھ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ان پر ذلت مسلط کی گئی، یا ان پر سزا کے طور پر حلال چیزیں حرام کر دی گئیں۔ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے نا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی اور فقیری مسلط کر دی گئی، ان سے انعامات چھین لیے گئے۔ اور یہاں پہ بھی سود کھانے کی وجہ سے بھی، یعنی ان کے اندر گویا یہ بھی گناہ پایا جاتا تھا، آج بھی مسلمان بھی اس کا ارتکاب کر رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی تفصیل کبھی بیان کریں گے۔ اور اس سے منع بھی ان کو کیا گیا تھا، اور اس طرح مال لوگوں کا ناحق طریقے سے کھانا، رشوت کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، اور دیگر ناجائز ذرائع جو مال کھانے کے ہوتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، یہ بھی ان کے اندر ایک گناہ پایا جاتا تھا۔ اور کافروں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ جی آگے فرمایا لیکن الراسخون، اور لیکن الراسخون فی العلم، علم میں پختہ لوگ، منہم، ان میں سے، والمومنون، اور مومن لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو تیری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے، والمؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، والمؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لانے والے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم، ان قریب ہم انہیں دیں گے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری ان کی جو ان کے گندے لوگ تھے، ان کی خرابیوں کا، خصلتوں کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ان میں جو اچھے لوگ تھے ان کو اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ اللہ کے انصاف کا عالم یہ ہے کہ یہودیوں میں بھی کوئی اچھا بندہ ہے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں کہ ان میں جو پختہ علم کے لوگ تھے، یعنی واقعتاً وحی کے علم کو ماننے والے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے، ان میں جو تھے، یہودیوں میں اور عیسائیوں میں، اور ایمان لانے والے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید پہ بھی پہلے حضرت موسیٰ پر بھی ایمان لاتے رہے، عیسیٰ پر بھی، اور پھر اس میں نبی علیہ السلام کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا، اس کی طرف بھی وہ ایمان لائے بعد میں، کیونکہ وہ سچے مومن تھے یہودیوں کے، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ آخری پیغمبر سچے ہیں، اور پھر نماز بھی قائم کرنے والے تھے، زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے تھے، اور ایمان اللہ اور یوم آخرت پر بھی رکھتے تھے، تو باقی رہ کیا گیا؟ یہ ساری اچھی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم ان قریب اجر عظیم عطا کریں گے، ان قریب ان کو اجر عظیم ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔